خواتین و حضرات، اب ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ فاسٹنگ سے یعنی روزے سے استھما کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا بہتری آتی ہے، کس طرح وہ اس میں کے مسائل میں کمی آتی ہے۔ فاسٹنگ اینڈ استھما یعنی کہ روزہ اینڈ دمہ یعنی کہ استھما ایک الرجک کیفیت ہوتی ہے۔ جب کوئی خراش دار مادہ پھیپھڑوں کی ہوا کی نالیوں میں پہنچتا ہے تو یہ نالیاں سوجن ہو جاتی ہیں، اس میں بلغم خارج ہونے لگتا ہے اور پھر سانس کی نالیاں اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ سانس لینا ایک دشوار اور مہلک امر بن جاتا ہے۔ سانس لینے کے دوران بلغم خرخراہٹ پیدا کرتا ہے، مریض کو سانس لینے میں مشقت سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور یہ مسلسل ہانپنے لگتا ہے۔ جس مریض کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے اسے سانس خارج کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور بار بار سانس پھولنے کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ استھما کا عارضہ چونکہ انسان کے کھانے پینے کے اوقات اور دیگر افعال کے لیے نظم و ضبط کا متمنی ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے مقدس مہینے کے دوران یہ عارضے میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں دمے یعنی کہ استھما سے متاثرہ افراد کے مشاہدے کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ ان میں سے ایسے افراد جو کھانے پینے کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں یا فاقہ کرتے ہیں ان کے مرض میں فاقہ ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسے مریض اپنی رات کی تکالیف سے آزاد ہو جاتے ہیں اور فاسٹنگ کے ذریعے اس عارضے کی علاج والی ادویہ کو بآسانی لیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے استھما کے مریض اس ماہ مقدس کی رحمتوں سے کلی طور پر مستفید ہو سکتے ہیں اور ان کے مرض کے بڑھنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ دمے کے بہتر طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل کے دور میں جگر سب سے زیادہ متاثر ہونے والا عضو ہے۔ اس عضو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بہتر طریقے سے کھانے کے اوپر توجہ دی جائے۔ دمے کے مریضوں کے لیے رمضان کا مہینہ آئیڈیل مہینہ ہے، کیونکہ دمے کا موجب بننے والی ایک بہت بڑے سبب تمباکو نوشی سے پھیلنے والی آلودگی ہے اور اس سے مریض محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض جو دن کے وقت کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں وہ انہیلر کے ذریعے اپنی طبیعت بحال کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کے تمام مکتب فکر کے علماء نے انہیلر کے استعمال سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ موجودہ دور میں جبکہ الرجی کی کیفیت بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے تو فاسٹنگ یعنی روزہ الرجی کے لیے بھی انتہائی مفید مانا گیا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ غذائیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ الرجی پیدا کرتی ہیں۔ جب ایک فرد جو فاسٹنگ کی کنڈیشن میں مختلف انواع اقسام کی چیزیں کھانے پہ پرہیز کرتا ہے تو اسے الرجی کے مسائل بھی کم جھیلنے پڑتے ہیں۔ اس طرح الرجی اور دمہ کے لیے فاسٹنگ ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔